لیکن جب وہ کرے تو سب کچھ ٹھیک، اور جب ہم کریں تو نہیں بھائی اسلام تو امن کی بات کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اور وہ سب کچھ چھپ کے کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ ہم کریں تو سب کچھ ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو امن ہونا چاہیے تھا۔ اپنی دفعہ ہاتھی بھی گزر گئے اور ہماری چونٹیوں پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے جی؟ ان کدھر گئی عدالتاں؟ اقوام متحدہ کدھر گئی؟ اب ان کو امن نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل مسئلہ یہ تھا، اسی سوتے ہیں، مین چیز یہ ہے، مسئلہ صرف اس چیز کا ہے، نہ ہم نے بولنا ہے، نہ ہم نے آواز اٹھانی ہے، بس دعا بھائی دعا کرنل کچھ۔ اس نے میں نے 10 میں بھی یہ بات کی تھی، جو وزیر اعظم تھا نا سب سے پہلا اسرائیل کا، اس کی بیٹی نے اس کو روکا، اس نے کہا آج جو ہے وہ ہمارا دن ہے دعا کرنے کا، تو لہٰذا آج آپ جو ہے وہ کام پہ نہ جائیں، آج آپ دعا میں شریک ہوں، ہمارا پریئر ڈے ہے۔ پریئر کہتے ہیں دعا کرنے کو، پریئر نماز کو بھی صلات کو بھی کہتے ہیں اور دعا کرنے کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح صلات کے لیے درود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور نماز کے لیے بھی، اسی طرح پریئر دعا میں بھی استعمال ہوتی ہے اور نماز میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا ہمارا پریئر جو ہے نا وہ ٹائم ہے، تو آج آپ نہ جائیں۔ تو اس کے آگے سے وزیر اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا اس نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پتر اگر دعوانا نہیں سب کچھ ہوتا نا تو ہر سال حج کے موقع پر سارے مسلمان اکٹھے ہو کے کیا ہماری بربادی کی دعائیں نہیں کرتے؟ یہ سارا کچھ دعوانا نہیں ہونا سی تو وہ مسلمانوں دیاں دعاواں کدھر گئیاں؟ نہیں، صرف مسئلہ دعاؤں سے نہیں، اپنے آپ کو بھی بدلنے سے سمجھے گا، اور انہوں نے بدلا ہے، ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر اگر ہم نے اس انداز سے چلنا تو پھر اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا، اس نے کہا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جنگ اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہم نے اپنی ڈیفینیشن کر لی، انہوں نے اپنی کر لی، ٹھیک ہے لگے رہو پھر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں وقت ہے آج جاگنے کا، وقت ہے آج اس چیز کا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے امن کا درس دیا تھا، کب دیا تھا؟ اچھا پورے قرآن دے وچ میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں کوئی بندہ اس کے ایک آیت کا بھی ترجمہ یہ کر کے دکھا دے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور رہی بات جہاد کی تو سینکڑوں آیات میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں جہاد پہ۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جنگ کی تدبیر سکھائیں، انہیں بتائیں کہ جنگ کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ 200 ہوں تو یہ 2000 پہ بھاری پڑیں گے۔ ایکڑوں آیتاں سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس، ٹھیک ہے تو پھر فلسطین میں دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، اب بھی آپ یہ کہیں گے اسلام امن کا درس دیتا ہے؟